بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک ٹی وی کی طرف سے میں آپ کو 6 چیزیں ایسی بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، اس لاک ڈاؤن میں ضرور کرنی چاہیے، جس کے کرنے سے ہمیں امید ہوگی اور سب بہتر ہوگا۔ دوستو، ہم اس لاک ڈاؤن میں سبھی لوگ فرصت میں ہیں اور اسی خالی وقت میں ہم کئی گناہ کرتے ہیں اور کہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، یہ بہت ہی عبرت کا اور سوچنے کا وقت ہے۔ دیکھا جائے تو یہ صرف ایک ایسی بیماری ہے جو دوسروں تک پھیلتی ہے، لیکن اسی بیماری نے نہ صرف پوری دنیا کو اپنی جگہ پر روک دیا ہے بلکہ اس کو کئی سال پیچھے بھی کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ انسان کتنا بھی ترقی کر لے، خدا سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اس لاک ڈاؤن میں جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ یقیناً اس دنیا کے لیے انسان خود ہی سب سے بڑا وائرس ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان نے نقصان پہنچایا دنیا کو۔ کوئی پیر، پجاری، پنڈت، مولوی کسی کو بھی شفا نہیں دے سکتا۔ ہم فاسٹ فوڈ اور دوسری کئی چیزوں کے بغیر بھی صرف نارمل چیزیں کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ قدرت کے بنائے گئے نظام ہی سب سے بہتر ہیں، اور اسی میں ہی انسان کی بھلائی ہے کہ وہ قدرت سے بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ بالکل بیکار کی چیز ہے، کیونکہ اس لاک ڈاؤن میں کسی کے پیسہ بھی کام نہیں آیا۔ ایک طرف اس وائرس جیسی لعنت اور دوسری طرف اس لاک ڈاؤن میں فرصت ہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے یقیناً آپ بالکل بور ہو گئے ہوں گے۔ یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن پر اگر آپ آج سے ہی عمل کر لیں گے تو اس وقت کا اس سے بہتر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لاک ڈاؤن میں کی جانے والی چیزیں۔ نمبر 1، قرآن شریف کی آخری 10 سورتوں کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں۔ آپ روز نماز میں کم سے کم 30 بار الحمدللہ شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے اسی سورت کو اتنی بار پڑھنے کو کیوں فرمایا؟ اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے، حالانکہ اگر ہم جان لیں تو نماز میں ہمارا دل لگے گا اور اللہ کا ہم سے تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس لاک ڈاؤن میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھے اور کم سے کم آخری 10 صورتیں تشریح کے ساتھ یاد کرے۔ نمبر 2، نماز قائم کریں۔ نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ اگر مسجدیں بند ہیں تو گھر میں آپ پڑھیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گھر میں جا نماز بھی نہیں بچھائی ہوگی، لیکن یہ موقع ہے کہ اپنے گھر کو نماز اور اللہ کے ذکر سے روشن کر لیجئے اور نماز کی پابندی آخری وقت تک قائم رکھیں۔ نمبر 3، توبہ کریں۔ جو کچھ ہم پر مصیبت آتی ہے وہ ہمارے کیے ہوئے اعمال سے ہی آتی ہے، یہی قرآن کہتا ہے۔ لہٰذا اس وقت نمازیں پڑھ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے رو رو کر معافی مانگے، مغفرت مانگے، تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس دنیا کا حال پھر سے بہتر کر دے۔ نمبر 4، صدقہ کریں۔ یہ ایک بلا جو سبھی کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہے۔ اس سے بچنے کا ایک راستہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے یہ موقع ہے غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا، تاکہ اس لاک ڈاؤن میں ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوں اور اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ نمبر 5، خوف کی نہیں امید کی بات کریں۔ قرآن شریف میں موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے مشکل کیسی بھی آن پڑے اس کو ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں اور کسی کو بھی مایوسی کی باتیں نہ کریں، اس کو امید دلوائیں کہ بے شک اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ نمبر 6، کسی کا مذاق نہ بنائیں۔ ایسی حالت میں اس قدرت کی طرف سے آئی وبا کا مذاق بنانے سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی مذاق بن کر رہ جائیں۔ دوسروں کی ویڈیوز جو پوسٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا مذاق نہ بڑھائیں، بلکہ ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مغفرت کریں۔ یقیناً ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔
اور انشاءاللہ وہ صرف دعاؤں سے ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔